ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقال تعالى في كلام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول من أسلم عمر أول من فتح باب الكعبة عمر أول من هاجر علانية عمر او کما قال علیہ السلام۔ اے فاتح روم ایران عمر، اے فاتح روم ایران عمر، اے فاتح مصر و شام عمر، جیسا ہے تیرا نام ویسے ہیں تمہارے کام عمر۔ یا ساریہ جب تو نے کہا بیٹھ کر منبر نبی پر، پہنچایا ہے ہوا کی موجوں نے فوجوں میں تیرا پیغام عمر۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے بڑا اہم، اکرم، افضل، اعلیٰ و بالا، جو مراد پیغمبر سسر سید الابرار امام المسلمین امیر المؤمنین رأس المتقین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارک کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، عمر رضی اللہ عنہ ہی وہ واحد شخص ہے جو آیا بھی قرآن پڑھتے ہوئے اور روانہ ہوا تو بھی قرآن پڑھتے ہوئے۔ قدرت کا ایک عجیب کرشمہ ہے کہ ایک طرف نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا فرما رہے ہیں، دوسری طرف عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکل پڑے۔ رب عظیم عرش کی کرسی پر بیٹھ کر مسکرا رہے ہیں کہ اے عمر، تو میرے نبی کو قتل کرنے نہیں بلکہ خود کو اس کی خاطر قتل کروانے نکلا ہے۔ سامعین محترم، سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اعز الاسلام باحد الامرین، اے اللہ تو انتخاب کر ابو جہل کو مسلمان کر یا ابن خطاب کو۔ میں سمجھتا ہوں میرے نبی نے عمر کو نہیں مانگا بلکہ اسلام کی طاقت کو مانگا۔ اللہم اعز الاسلام، عرش والے اسلام کو عزت عطا فرما۔ میرے محبوب نے دعا کی، مولا انتخاب تیرے ذمے، جواب تیرے ذمے اور مانگنا میرے ذمے۔ مولا ابو جہل کو مسلمان کر یا ابن خطاب کو۔ آسمان لرز گیا، فرشتے بلبلا اٹھے، پروردگار فرمانے لگے، اے میرے پیارے پیغمبر، میرے لاڈلے پیغمبر، تیری دعا عرش چیر کر پہنچ گئی، اب میں انتخاب کروں گا۔ میں نے ابو جہل کے دل کو دیکھا، وہ مردہ زندگی، بے دین، بدترین لعین ہے، وہ تیرا دشمن ہے، میں اس کو کتے کی موت مرواؤں گا، لڑکوں کے ہاتھ قتل کرواؤں گا، اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈلواؤں گا۔ محمد تیری دعا پر عمر رضی اللہ عنہ کو تیرے دروازے پر لاؤں گا، اسے کلمہ پڑھاؤں گا، اسے تیرا خلیفہ بناؤں گا۔ دیکھ لینا مرنے کے بعد تیرے ساتھ روزے میں سلاؤں گا اور قیامت کے دن اٹھا کے تیرے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ سامعین محترم توجہ کیجیے، خلیل نے دعا کی، حضور تشریف لائے۔
خلیل نے دعا کی حضور تشریف لائے، میرے دلبر نے دعا کی عمر تشریف لائے۔ خلیل کا مدعو حضور انور، مصطفیٰ کا مدعو سیدنا عمر، جس کو خلیل نے مانگا 5000 سال کے بعد آیا، جس کو میرے نبی نے سویرے مانگا شام کو آ گیا، جس کو خلیل نے مانگا اس کے ساتھ ملاقات معراج میں ہوئی، جس کو میرے نبی نے مانگا ایسی ملاقات ہوئی کہ قیامت تک جدائی کا تصور ہی نہیں۔ سامعین محترم، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام نے بہت ترقی کی اور انہوں نے اپنی جان فشانی سے تاریخ اسلام کی خدمات سے انجام دی کہ آج تک دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ یہی فاروق ہے جس نے تراویح کو بعد جماعت مقرر فرمایا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنے حفاظ، جتنے قاری، جتنی رمضان کی رونقیں ہیں، ساری امت پر عمر رضی اللہ کا احسان ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں 5000 چھوٹی مسجدیں اور 900 بڑی مسجدیں تعمیر ہوئی، ہر مسجد میں قرآن کا قاری اور مدرس مقرر ہوا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ جب درس قرآن دیتے تھے تو 18000 آدمی روزانہ درس قرآن سنتے تھے۔ دور فاروقی میں 300 فوجی اور 17000 صحابہ و اہل بیت کے بچے قرآنی حافظ بنے۔ یہ ٹھیک ہے کہ جامع قرآن عثمان تھے لیکن محرک فاروق تھے۔ فاروق کو قرآن سے شغف تھا، بہن سے قرآن سنا تو انقلاب آ گیا، عمر بن خطاب اور مصطفیٰ کی دعا کا جواب آ گیا۔ اب آئیے ذرا اس صحابی کی شوق شہادت کو بیان کرتے ہیں جنہوں نے اپنے خون سے تاریخ اسلام کو رنگین کباب پہنائی اور اپنی سرمایہ زندگی سے گلشن اسلام کی آبیاری کی۔ وہ کون تھا؟ وہ فاروق اعظم تھے جو یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلدہ رسولک۔ کون فاروق اعظم؟ وہ فاروق اعظم جن کے نام کی ہیبت آج بھی ایرانی طاغوت کے فرزندوں کا آرام حرام کیے دیتی ہے، اور آج 1400 برس گزر جانے کے بعد بھی وہ چیخ چیخ کر کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کو خلافت نہیں ملنی چاہیے تھی، عمر رضی اللہ عنہ کو اقتدار نہیں ملنا چاہیے تھا، اور آج بھی انہیں اپنے ایوانوں اور مکانوں میں عمر رضی اللہ عنہ کے درے کی دھمک، تلوار کی چمک اور قدموں کی چانپ سنائی دیتی ہے، اور آج بھی ان کے دلوں کی دھڑکن عمر رضی اللہ عنہ کے خوف سے بے اعتدال ہے۔ سامعین محترم، آخر چشم فرق نے یکم محرم کا وہ سیاہ دن بھی دیکھا کہ آپ مصلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر امامت فرما رہے ہیں، قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اچانک عمر کی دعا قبولیت کو چھوڑتی ہے اور ابو لولو مجوسی آپ رضی اللہ عنہ پر حملہ آور ہوتا ہے، اور آپ رضی اللہ عنہ اسی دوران اس مبارک درجہ کو حاصل کرنے میں اتنے بے قرار نظر آتے ہیں، اور جاتے جاتے عبد الرحمن کو خلیفہ بنا کر عشق و محبت کا وہ بے مثال سبق دیتے ہیں کہ عمر کی جان جائے تو جائے لیکن میرے محبوب کی نماز نہ جائے۔ اصحاب نبی کے پروانوں، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی دربار عالی میں شہداء کرام کی حاضری ہوگی، ہر شہید کی شہادت کا گواہ مختلف ہوگا۔ کسی کی شہادت کی گواہی قرآن دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد دے گا، کسی کی گواہی میدان بدر دے گا، کسی کی گواہی میں مکے کی گلیاں بولیں گی، مگر میں قربان جاؤں عمر رضی اللہ عنہ کے، جب ان کی باری آئے گی تو مسجد نبی کا محراب بولے گا، مولا کریم فاروق سے نہ پوچھ، مجھ سے پوچھو، میں تیرے آخری پیغمبر کے صدوں اور صداقت کا گواہ ہوں، قرآن کی سوچ اور فاروق اعظم کا گواہ بھی میں ہی ہوں۔ یہ عظیم شہادت وقت اسکندری کی دلیل ہے کہ اے فاروق اعظم، آپ کے سوا اس خوش نصیبی سے کون سرفراز ہو سکتا تھا؟ آخر کیوں نہ ہوتا؟ تو آپ بھی تو یہی کی تھی کہ مولا مجھے دیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی عظمت سے مالا مال فرما۔ سامعین محترم، آج جب چاروں طرف سے تاریخ اسلام کی تقدس پر مسلسل فائرنگ اور شیرنگ ہو رہی ہیں اور ہر چند اسلام کو مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں، تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو، عرب کے ریزگاروں میں کوئی فاروق پیدا ہو، مساوات و عدالت کا زمانہ بھر میں چرچا ہو، پھر وہی برق تجلی افق پر آشکارا ہو۔ بڑا ہی غوغا ہے کہ سر جہاں میں اہل باطل
باطل کا، بڑا ہی ہوگا ہے کہ سر جہاں میں اہل باطل کا کوئی فاروق اٹھے تو حق کا بول بالا ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔